بقول شاعر ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ عمران خان ایک حیرت کدہ ہیں، اور اس حیرت کدے میں دوست دشمن، اپنے پرائے، عوام اور اسٹیبلشمنٹ سب منہ میں انگلیاں دبائے دم بخود انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اچھی اور بری خصوصیات میں عمران خان ون اینڈ اونلی ہیں، اور ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مقابل نہیں دور تک۔ ان میں کبھی قائد اعظم، کبھی بھٹو، کبھی قاضی حسین احمد اور کبھی الطاف حسین جھلکتے نظر آتے ہیں۔ ان کا ویسٹ سے تعلق اور ایرسٹوکریٹک لائف اسٹائل انہیں قائد سے مماثل کرتا ہے۔ جارحانہ انداز اور باغیانہ روش کے معاملے میں وہ بھٹو کو مات کرتے ہیں۔ اسلام، امت اور ورلڈ ویو کے حوالے سے ان کا موقف انہیں قاضی حسین احمد سے قریب تر کرتا ہے، اور ان کے بے تحاشا بولنے، یو ٹرنز، ڈیلیور نہ کر سکنے اور بعض حالات میں مزاح خیز بیانات کی وجہ سے ان میں الطاف حسین کا عکس نظر آتا ہے۔ اتنے سارے مختلف شیڈز کا ایک شخصیت کے اندر نظر آنا بجائے خود اپنے اندر حیرت کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ بقول شاعر ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ورائٹی ان کے ووٹرز، سپورٹرز اور کارکن میں بھی جھلکتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان کے پرجوش حامیوں میں حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم سے لے کر حریم شاہ تک سب شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک خصوصیت ان کی شخصیت کے اندر موجود کرزما ہے۔ ان کی مردانہ وجاہت، کرکٹ، انگریزی، مغرب میں ایلیٹ کلاس کے ساتھ تعلق اور شوکت خانم اسپتال، ان سب نے مل کر ان کی شخصیت میں ایک سحر پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو وہ صفر پر نہیں تھے، وہ اس وقت بھی کروڑوں نوجوانوں کا آئیڈیل تھے، اور اب بھی اس حوالے سے ان کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ وہ جہاں ہوتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں۔ اگر پچھلے 25 سال کی سیلیبریٹیز کے درمیان نمبر 1 کے لیے ووٹنگ کرائی جائے تو وہ بلا شرکت غیر پہلی پوزیشن پر براجمان نظر آئیں گے۔ لیکن جیسا کہ اشفاق صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ ہر زندہ شے کا تضاد اس کے اندر موجود ہوتا ہے، چنانچہ یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اب اسی پرسنالٹی کلٹ کو لے لیں، جہاں شخصیت کی اس چکا چوند نے ان کے گرد عوام کا ایک جمع غفیر کو جمع کر دیا ہے، وہاں ان کے اندر ایک خاص قسم کی نرگسیت، انانیت، تکبر اور آمرانہ مزاج کے جراثیم بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اس مزاج کی وجہ سے سمجھدار اور نظریاتی افراد نے ان سے فاصلہ کر لیا ہے، اور خوش آمدی اور کم ظرف ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اس کا مظاہرہ ان کی گرفتاری کے دوران ہر ایک نے دیکھا۔ پورے ملک میں صرف ایک یاسمین راشد تھیں جو میدان میں نظر آئیں، باقی چوری کھانے والے مٹھو سب منظر سے غائب تھے۔ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اپنی سیاسی جدوجہد کے عین عروج پر وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا بیٹھے اور امپائر پر تکیہ کرنے لگے۔ کرکٹ میں وہ ٹیم سلیکشن کا شعبہ ہول سول اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن سیاست میں انہوں نے اس حوالے سے امپائر کو ترجیح دی، جس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ گو اقتدار ان کے قریب آ گیا لیکن منزل ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ امپائر کو نظریاتی افراد نہیں درکار ہوتے، بلکہ کمزور کٹ پتلیاں درکار ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ تحریک انصاف میں ٹیم کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سارا بوجھ خان صاحب کے اوپر ہے، وہی سوچتے ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں، وہی نافذ کرتے ہیں، اور بالآخر وہی خمیازہ بھگتتے ہیں۔ عمران خان کی ایک اور خصوصیت ان کی شاندار ابلاغی صلاحیت ہے۔ انہوں نے عوام سے ہمیشہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن رکھی اور مسلسل ہیمرنگ کے ذریعے عوامی ٹیمپو کو برقرار رکھا۔ حالانکہ ان کی کارکردگی ہمیشہ سوالیہ نشان رہی، لیکن وہ اپنا موقف مسلسل ایک ہی قسم کی تقریر کے اندر بڑی مہارت سے گھول کر انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ انہیں صرف بندہ اور کیمرہ چاہیے ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے ثابت کیا کہ بندہ نہ بھی ہو تب بھی وہ محض ایک کیمرے کی بدولت پورا گھنٹہ نکال جاتے ہیں۔ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد بھی وہ میڈیا پہ چھائے رہے ہیں۔ بقول میر تقی میر، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، وہ اس شعر کی عملی تفسیر ہے۔ پاکستانی عوام جو کچھ سننا چاہتے ہیں وہ بے تکان اور بلا تکلف بولتے ہیں، خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ۔ جب وہ بولتے ہیں تو صرف وہ بولتے ہیں۔ بیانیہ بنانے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت روایتی سیاستدانوں کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے چابک دستی اور بے رحمی سے اپنی توپوں کا رخ
ان کی طرف کیے رکھا اور ناقص کارکردگی کے باوجود کامیابی سے اپنی جگہ برقرار رکھی۔ انہوں نے تبدیلی، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور، حقیقی آزادی جیسے سلوگن کمال ذہانت سے عوام کے منہ میں ڈال دیے۔ حالانکہ ان حوالوں سے ان کی عملی کارکردگی زیرو رہی، لیکن رائے عامہ اب بھی ان سب حوالوں سے انہیں ہیرو سمجھتی ہے۔ بقول پروین شاکر، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ لیکن یہاں بھی وہی چیزوں کے تضاد والا معاملہ آڑے آیا۔ بلا شبہ بولنا ایک خوبی ہے، لیکن کسی بھی چیز کا ٹھیک طریقے سے استعمال ایک اضافی خوبی ہے۔ ان کے بولنے نے انہیں ایک آئیکونک حیثیت ضرور دی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ اپنے اوپر تنقید کرنے والے ہر فرد کو گالی اور الزام، اور سونے پر سہاگا بے تحاشا یو ٹرنز، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ ہجوم میں قید ہوتے چلے گئے اور سنجیدہ سیاسی کارکن سے محروم۔ یاد رہے، زندگی میں صرف بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا، بہت سارا گرے ایریا بھی ہوتا ہے۔ یہ گرے آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا گرے اپنے مخالف کیمپ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ٹی وی ریڈیو اب پرانے ہو چکے ہیں اور طویل سیاسی کالم پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹی وی چینلز ایک ریموٹ کی مار ہیں۔ اب ایشوز پیچھے رہ گئے ہیں اور بیانیے کی جنگ ہے۔ عوام کی نظر میں آئین گیا تیل لینے، ترقیاتی کاموں سے کسی کو دلچسپی نہیں۔ کسی لیڈر کے کیا دلائل ہیں عوام کی بلا سے؟ معیشت کی باریکیاں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پرانے اور اذکار رفتہ سیاست سے اکتائے ہوئے عوام سے رابطے کے لیے عمران خان نے ایک بالکل نئی کھڑکی کھولی، اور یہ کھڑکی سوشل میڈیا کی کھڑکی تھی۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، سرکاری پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، لیکن عمران خان کی ٹویٹ اس سے پہلے کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور صبح تک اتنا بڑا ببل بن چکا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اپنے انداز سے عمران خان کا موقف سمجھا رہا ہوتا ہے۔ 25 سال سے کم عمر کے لوگ، جنہیں جین زی کہتے ہیں، انہیں عمران خان کی شکل میں ایک مسیحا مل گیا ہے۔ گھر بیٹھے ان بچوں کی پوری بٹالینز عمران خان کی ہم رکاب بیانیے کی اس جنگ میں شریک ہیں۔ ان کا اکلوتا ہتھیار پاکٹ منی سے جمع کیا ہوا ایک اینڈرائیڈ فون ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان کمال کی انرجی اور ٹیلنٹ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے خواب کی تعبیر عمران خان کی شکل میں نظر آئی، اور انہوں نے اپنی نیم تاریک اور حب زدہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایک لیپ ٹاپ اور ٹوٹے ہوئے موبائل کے ذریعے پوری سوسائٹی میں ایک طوفان اٹھا دیا۔ بھٹو کے بعد عمران خان وہ فرد ہیں جنہوں نے عوام میں لکیر کھینچ دی ہے۔ سوسائٹی اب پرو عمران اور اینٹی عمران میں تقسیم ہو چکی ہے، اور اب طویل عرصے تک آئندہ کی سیاست اسی بنیاد پر چلے گی۔ غیر سیاسی طبقات، خصوصاً خواتین اور نوجوانوں کو عملی سیاست میں لانا ان کا ایک زبردست کارنامہ ہے۔ میں نے ڈیفنس، کلفٹن اور باتھائی لینڈ میں پہلی بار الیکشن میں لائنیں لگتی دیکھیں، اور انتہائی اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے برگر بچے بچیوں اور انکل آنٹیز کو گھنٹوں پولنگ اسٹیشن پر کھڑے دھوپ میں اپنی باری کا انتظار کرتے دیکھا۔ یہ سب تبدیلی کے اس خواب کے خریدار تھے جو انہیں عمران خان نے بیچا ہے۔ ایک اور بات جس کا کریڈٹ کپتان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پورے ڈینگ ٹپاؤ سسٹم کو برہنہ کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جتنی پریشان آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ سارے پردے ہٹ چکے ہیں اور سارے کردار سراسیمہ ہوئے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ محترم امجد اسلام امجد مرحوم صاحب کے ساتھ اپنی ایک گفتگو یاد آ رہی ہے۔ تجربہ کار اور جہادیدہ امجد صاحب نے کہا تھا کہ اپنی افتاد تباہ کی وجہ سے عمران شاید انقلاب تو نہ لا سکے، لیکن اس کی وجہ سے انقلاب کا سفر سرعت سے آگے بڑھے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ملک کے اصل مجرم سیاستدان نہیں، بلکہ وہ ہیں جو تنقید سے بالاتر ہیں۔ اس ملک کو اگر ٹھیک ہونا ہے تو یہ صرف سیاسی عمل سے ممکن ہے۔ اختلاف کے باوجود میں تمام پارٹیوں کی طرح خان صاحب اور تحریک انصاف کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ بہرحال ہماری پارٹیاں ہیں اور اس میں شامل عوام ہمارے عوام ہیں۔ $1 بلین کا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب اپنی خوبیوں کو بروکار لاتے ہوئے اپنی غلطیوں سے سیکھ پائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں پاکستان کا مستقبل پوشیدہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک نیک شگون ہوگا۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔